الرحمن الرحیم۔ الہوایہ، ہوایہ کہتے ہیں مختلف قسم کے مشغلے، مختلف قسم کی مصروفیات اور پسندیدہ کام کو جن سے انسان اپنا دل بہلائے، جیسے صعود الجبال، پہاڑ پر چڑھنے کو کہتے ہیں۔ خیمہ، خیمے کو کہتے ہیں کہ چھٹیوں میں لوگ جاتے ہیں خیمہ لگا کے خیمہ زن ہو جاتے ہیں۔ تشوق، تشوق کہتے ہیں شاپنگ کرنا۔ تصویر، تصویر بنانے کو کہتے ہیں۔ جمع الطوابع، مختلف قسم کی چھاپ اور تصویروں کو جمع کرنا۔ صید، شکار کرنا۔ رسم، پینٹنگ کو کہتے ہیں۔ کتابہ، رائٹنگ، لکھنا۔ قراءہ، پڑھنا۔ طبخ، پکانا۔ رحلہ، سفر کو کہتے ہیں۔ ریاضہ، ورزش۔ مراسلہ، خط و کتابت کرنا۔ زراعہ، یعنی کھیتی باڑی کرنا۔ خیاطہ، خیاطہ جو ہے سلائی وغیرہ کو کہتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا تعلق ہوایہ کے ساتھ ہے کہ آپ کا پسندیدہ مشغلہ کیا ہے۔ ہم اپنے پسندیدہ مشغلے کو عربی میں بتانا، کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آج کے سبق آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ الحوار، انظر واستمع واعد۔ ما ہوایتک یا عمر، اے عمر آپ کا پسندیدہ مشغلہ کیا ہے؟ ہوایاتی کثیرۃ منہا التشوق والرحلۃ۔ ہوایات جمع ہوایتن کی، ہوایات کہتے ہیں میرے پسندیدہ مشغلے کثیرۃ بہت سارے ہیں، منہا ان میں سے، التشوق شاپنگ کرنا، والرحلہ اور سفر کرنا، ٹور پہ جانا، سفر پہ جانا۔ وما ہوایتک یا عمر، عمر آپ کا پسندیدہ کام مشغلہ کیا ہے؟ ہوایتی الرمایہ والسباحہ والفروسیہ، میرا پسندیدہ کام ہے نیزہ بازی کرنا، تیراکی کرنا اور گھڑ سواری کرنا۔ رمایہ، رمایہ نیزہ بازی کو کہتے ہیں، تیر اندازی کرنا۔ اور والسباحہ، تیراکی کرنا۔ والفروسیہ، گھڑ سواری کرنا۔ ماشاء اللہ ہوایۃ شرعیۃ، ماشاء اللہ یہ سارے شرعی جو ہے مصروفیات اور شرعی مشغلے ہیں۔ وما ہوایتک یا عمر، اے عمر آپ کا پسندیدہ مشغلہ کیا ہے؟ احب صعود الجبال والخیمۃ والتصویر، میں پہاڑ پر چڑھنا، خیمہ لگانا اور تصویریں بنانا پسند کرتا ہوں۔ وما ہوایتک یا عامر، عامر آپ کا پسندیدہ مشغلہ کیا ہے؟ ہوایتی الرسم، میرا پسندیدہ مشغلہ پینٹنگ ہے۔ وما ہوایتک یا استاذی، اے استاد، اے میرے استاد آپ کا پسندیدہ مشغلہ، پسندیدہ کام کیا ہے؟ یعنی فیوریٹ کام جس کو کہتے ہیں۔ ہوایتی القراءۃ والکتابۃ، میرا فیوریٹ کام پڑھنا اور لکھنا ہے۔ ماشاء اللہ لذالک تکون مدرسا ممتازا، اسی وجہ سے آپ ایک مدرس بن گئے کامیاب، ممتاز یعنی اعلیٰ، بہترین، سب سے الگ جو ہے وہ ایک مدرس بن گئے۔ وفقکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دیں۔ التدریب الاول، سب سے پہلے آپ نے تدریب حوار کو اچھی طرح یاد کرنا ہے، زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں، آپس میں دوستوں کے ساتھ ان جملوں کو استعمال کریں، ایک دوسرے سے ان کے فیوریٹ کام، فیوریٹ مشغلوں کے بارے میں پوچھیں۔ اس کے بعد یہ تدریب ہے، پہلا تبادل الحوار مع زمیلک کما فی المثال، جس طرح مثال میں ہے تو باقیوں کو بھی اس طرح مثال بنا کر آپ نے اپنے دوستوں سے یہ سوال و جواب کرنا ہے۔ السفر الریاضہ، جیسے ہوایتی السفر، میرا پسندیدہ مشغلہ سفر کرنا ہے۔ ما ہوایتک، آپ کا پسندیدہ مشغلہ کیا ہے؟ ہوایتی الریاضہ، میرا پسندیدہ مشغلہ ورزش ہے۔ ہوایتی السباحہ، میرا پسندیدہ مشغلہ تیراکی کرنا ہے۔ ما ہوایتک، ہوایتی الرمایہ، نیزہ بازی کرنا ہے۔ ہوایتی الفروسیہ،
ما هوايتك هوايتی الکتابہ ما هوايتك ہوايتی صعود الجبال جیسے میرا پسندیدہ مشغلہ پہاڑ پر چڑھنا ہے ما هوايتك آپ کا پسندیدہ مشغلہ کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا ہوايتی کرۃ القدم میرا پسندیدہ مشغلہ فٹ بال کھیلنا ہے ہوايتی القراءة ما هوايتك ہوايتی الخیمہ ہوايتی الرسم ما ہوايتك ہوايتی التسوق میرا پسندیدہ مشغلہ شاپنگ کرنا ہے۔ اب یہ دوسری تدریب ہے، اس میں بھی آپ نے جس طرح یہ مثال کو بنایا ہے تو باقی میں بھی آپ نے بنانے ہیں۔ هل ہوايتك السفر؟ نعم ہوايتی السفر، کیا آپ کا پسندیدہ مشغلہ سفر ہے؟ جی ہاں میرا پسندیدہ مشغلہ سفر ہے۔ هل ہوايتك الفروسیہ؟ نعم ہوايتی الفروسیہ۔ هل ہوايتك صعود الجبال؟ نعم ہوايتی صعود الجبال۔ هل ہوايتك التسوق؟ نعم ہوايتی التسوق۔ هل ہوايتك القراءة؟ نعم ہوايتی القراءة۔ هل ہوايتك الرماية؟ نعم ہوايتی الرماية۔ تو یہ تقریباً 5 6 لفظ بنائیں، ایک جملے سے آپ نے تقریباً ایک تدریب میں کم و بیش 10 15 جو ہے وہ جملے بنا کر ان کی اچھی طرح پریکٹس کرنی ہے۔ یہ ہے الہوایہ کے بارے میں مضمون، اس کو اب آپ اچھی طرح دیکھیں۔ ان للناس اعمالا شتى، لوگوں کے مختلف کام ہیں، شتى مختلف کو کہتے ہیں۔ ولا يمكنهم ان يعملوا دائما بدون راحة، بغیر آرام کے ان کے لیے کام کرنا ممکن نہیں ہے۔ فهم يحتاجون الى تجدید النشاط، وہ محتاج ہیں تجدید النشاط یعنی چستی کو تازہ کرنے کے لیے۔ تجدید کسی بھی چیز کو تازہ کرنا کہتے ہیں، نشاط چستی کو کہتے ہیں۔ وتسلیۃ النفس، اور نفس کو ہلکا کرنے کے لیے۔ تسلیت فریش کرنے کو کہتے ہیں، تفریح کرنا، نفس کو فریش کرنا، یا اسی طرح تسلی دینا بھی اس سے مراد ہے بہلانا، یعنی نفس کو فریش کرنا اور بہلانے کے محتاج ہیں۔ ومن هنا تأتی اہمیت الہوایات، یہاں سے جو ہے وہ مختلف مشغلوں کی اہمیت آتی ہے، یعنی معلوم ہوتا ہے۔ وتختلف الہوایات من شخص لآخر، اور ہوایات یعنی مختلف قسم کے معاملات اور کام جو ہے وہ ہر شخص کے الگ الگ ہیں، یعنی ہوایات بدل جاتی ہیں اشخاص کے بدلنے سے۔ ومن الہوایات المعروفة فی بلدنا، مختلف قسم کی جو پسندیدہ مشغلے ہیں، تفریح کے امور ہیں ہمارے شہر میں، وہ کیا ہیں؟ الریاضہ جو ہے ورزش، والصید شکار، والرحلہ سفر، والتسوق شاپنگ، والتصفح مختلف چیزوں کو تلاش کرنا یعنی ریڈنگ کتابیں دیکھنا، وغیرہ ذالک اس کے علاوہ۔ وللہوایات منافع کثیرۃ، اور پسندیدہ کاموں کے بہت سارے فائدے ہیں۔ تعود علی صاحبها بالفوائد، جو کہ اپنے ساتھی کے لیے فائدے لاتے ہیں، یعنی ان ہوایتوں کو اختیار کرنے والوں کے لیے بہت سارے فائدے دیتے ہیں۔ منہا، اس میں قضاء وقت الفراغ بشکل جید، فارغ وقت اچھی طرح گزر جاتا ہے، وسلیم سلامتی کے ساتھ، وفرصۃ لتعلم الاشیاء الجدیدہ، اور اسی طرح نئی چیزیں سیکھنے کی موقع ملتا ہے۔ اذن پھر ما ہوایتک، آپ کا پسندیدہ کھیل یا پسندیدہ تفریح کیا ہے؟ اس تدریب میں دیکھیں، ان للانسان اعمالا شتى، ان للانسان کتبا شتى، ان للانسان علوما شتى، ان للانسان اہدافا شتى، مختلف قسم کے اہداف۔ ان للانسان انشطة شتى، یا نشاطا انشطة شتى، یعنی انسان کے لیے مختلف قسم کے چستی کے مرحلے ہیں۔ اب یہ ان کو ملانا ہے۔ اب تختلف الہوایات من شخص لآخر، للہوایات منافع کثیرۃ، الرمایۃ والسباحۃ والفروسیۃ ہوایات شرعیۃ، یحتاج الناس الی تجدید نشاطہ،
لا يمكن العمل بدون راحت۔ تو اس طرح آپ نے اس سبق کو اچھی طرح حل کرنا ہے، اور اس طرح یہاں پر آگے آپ نے اپنی فیملی، اپنے والد صاحب، اپنے ماں باپ، بھائی بہنوں کی پسندیدہ مشغلے اور ان کی پسندیدہ مصروفیات کے بارے میں بتانا ہے، اور اس سبق کی آپ نے اچھی طرح پریکٹس کرنی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔